بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم من جاء بالحسنة جو شخص ایک نیکی لائے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو شخص لائے گا ایک برائی وَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا پس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قل اننی ہدانی فرما دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرے پروردگار نے مجھے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا دین ہے درست پکا ملت ہے مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یک طرفے تھے وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے قل ان صلاتی فرما دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں سورہ انعام کے آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے 3 اعلانات کروائے آج کے درس میں 2 اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے ذکر ہوئے جن کو ہم پڑھیں گے اور آخری اور تیسرا اعلان کل کے درس میں انشاءاللہ ہوگا لیکن آج کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے اس آدمی کو جو ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں نیکی ایک کرتا ہے لیکن ثواب 10 نیکیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں جب عملی طور پہ نیکی کو بجا لاتا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی نہیں لکھتے جب تک کہ وہ عملی طور پر برائی نہ کرے جب عملی طور پہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے گناہ 10 نہیں لکھنے ہیں بلکہ صرف ایک گناہ لکھنا ہے اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ہے اسی طرح ایک گناہ کے بدلے میں 10 گناہ لکھے جاتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مہربان ہے رحیم ذات ہے
گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، فرمایا کہ جو برائی لائے گا، ایک برائی لائے گا تو اس کو صرف ایک ہی گناہ کی سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ آج کے درس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اعلانات کا بیان ہوا۔ ان میں سے پہلا اعلان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ کونوا ھوداً او نصارا، کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر چکا ہے، مجھے اس نے ہدایت دے دی ہے۔ اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین اور جو مذہب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، جو صرف اللہ سے لو لگانے والے تھے، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے تھے، اسی دین کو اللہ نے دین قیم کہا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، دین تھا، وہ بہت ہی مضبوط اور پختہ دین تھا، اس پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ جو تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا مذہب وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم تو شرک کرتے ہو، پھر تمہارا مذہب ان جیسا مذہب کیسے ہو سکتا ہے، یا ان کے مذہب پہ چلنے والے تم کیسے ہو سکتے ہو۔ دوسرا اعلان فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس اعلان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ فرمایا کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ان صلاتی، میری نماز، نسکی، میری قربانی، و محیای، میری زندگی، اور مماتی، اور میری موت اللہ کے لیے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیے ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے، فصلی لربک وانحر، اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجیے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے اور میں بھی اپنے رب کو شریکوں سے پاک جانتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی